اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایسے کون سے جانور ہیں کہ جن کی ہم قربانی کر سکتے ہیں اور کس کس جانور میں ہم حصہ ملا سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ قربانی کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور حصے کی تقسیم کے حوالے سے میں ذکر کروں گا۔ قربانی کرتے ہوئے جن جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ 3 طریقے کی ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ حلق اور سینے کے اوپر کے درمیان سے 4 رگیں یا کم از کم 3 رگیں کٹنے کو ذبح کہتے ہیں۔ ان رگوں کے نام یہ ہیں کہ حلقوم، سانس کی رگ، نمبر 2 مری، کھانے کی رگ ہوتی ہے یہ، اور دوجین، یہ 2 رگیں ہوتی ہیں جو خون کی رگ ہوتی ہے۔ ان تینوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر ان 4 میں سے ہر ایک کا زیادہ سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہے تو بھی جانور حلال ہوگا، اور اگر آدھی آدھی کٹی ہیں اور آدھی باقی ہیں تو حلال نہیں ہوگا۔ حلق کے آخری حصے میں نیزہ گھونپ کر 4 یا کم از کم 3 رگیں کاٹ دینے کو نہر کہتے ہیں۔ اونٹ کو نہر کرنا اور گائے یا بکری کو ذبح کرنا سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذبح کرتے ہوئے تکبیر کہے گا، چاہے ایک آدمی چھری پھیر رہا ہو یا پھر ایک سے زیادہ پھیر رہے ہوں، تکبیر ہر ایک پڑھے گا۔ لہٰذا کسی دوسرے سے ذبح کرایا اور بوقت ذبح خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا اور ذبح کرنے میں دونوں شریک ہوئے تو دونوں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ کسی ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال رکھا کہ سامنے والے کی تکبیر میرے لیے کافی ہے تو دونوں صورتوں میں یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ قربانی کرتے ہوئے ذبح کرنے والے نے اتنی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا کہ اس کے کان کم از کم سن لیں تو یاد رکھیں کہ جانور حرام اور مردار ہو جائے گا۔ لہٰذا خود بھی اس کا خیال رکھیں اور کسائی کو بھی اس کی تلقین کریں۔ تکبیر اتنی آواز سے کہی جائے کہ کم از کم اپنے کان سن لیں، یا وہاں پہ شور ہے یا کان کی بیماری کی وجہ سے آواز نہ آئی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جن باتوں کا خیال رکھنا قربانی کرتے ہوئے مستحب ہے وہ یہ ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے ذبح کرنا آتا ہے تو سنت ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے کرنا یہ افضل ہے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگ والے بکرے ذبح فرمائے، تکبیر پڑھی اور اللہ کا نام ذکر کیا، اور آپ نے اپنے پیر مبارک کو ان کے پہلوؤں پر رکھا۔ اگر آپ خود نہ کر سکیں تو دوسروں کو اجازت دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مستحب ہے کہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لیں۔ لٹانے کے بعد تیز کرنا یہ جانور کے لیے وحشت پیدا ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے کھلائیں پلائیں، اس کے بغیر ذبح نہ کریں۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور اگر جگہ نہیں ہے تو پھر کر سکتے ہیں۔ جانور کو اس طرح لٹائیں کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو۔ مستحب یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، دوسرا اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور تیسرا ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور اگر کسی نے سارا کا سارا خود ہی رکھ لیا تو یہ بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔